ہوگا. یہی تو ہے جنتی جنت کی طرف جائیں گے, جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے. توجہ دینا, دونوں راستہ کھلا ہوگا, حشر میں بلاوا ہوگا. چلو اپنے اپنے امام کے ساتھ. اب جس نے جیسا امام مانا ہے حشر ویسے تو ہوگا. اب ذرا دیکھو حسین کو ماننے والے کون ہیں, یزید کو ماننے والے کون ہیں, تو سن لو. یزید کو امیر المومنین کہنے والے وہابیہ دیابنا کے ملا ہیں. انہوں نے معاذ اللہ یزید کو آقا مانا, رحمت اللہ علیہ کہا, رضی اللہ عنہ کہا. یزید کو معاذ اللہ ان لوگوں نے امیر المومنین کہا, شہزادہ مانا اور کہا شہزادوں کی جنگ تھی. تو سن لو, جو یزید کی طرف ہے وہ اشرف علی تھانوی ہے, قاسم نانوتوی ہے, خلیل احمد امبیٹوی ہے, رشید احمد گنگوہی ہے, جرجیز خبیث ہے. اور جو حسین کی طرف ہے وہ بریلی کا تاجدار ہے, وہ مفتی اعظم ہے, وہ شیر سنت ہے, وہ غوث اعظم ہے, وہ غریب نواز ہے. اب ذرا دیکھو قبر سے اٹھتے وقت دونوں لوگ آئیں گے جو یزید کو مانتے ہیں. انہیں لینے کے لیے اشرف علی آئے گا, کہے گا آ میرا چیلا, چل میں لے چلتا ہوں. کہے گا کہاں لے چل رہے ہو, کہے گا یزید تھا, یزید کے پاس پہنچائے گا. کہے گا یزید آقا یہ قبول کرو. یزید کہے گا آ میرے چیلو, ہم تمہیں ابو جہل تک پہنچاتے ہیں. ابو جہل کہے گا آؤ ہم بھی جہنم میں چل رہے, تو بھی جہنم میں چل. مگر جب غوث اعظم کا مرید, خواجہ کا دیوانہ, رضا کا مستانہ, حسین کا عاشق اپنے قبر سے اٹھے گا تو ہمیں قبر سے اٹھتے ہی لینے تاج الشریعہ آئیں گے, مفتی اعظم آئیں گے, شیر سنت آئیں گے. کہیں گے آؤ ہم تمہیں لے کر کے چل رہے ہیں آقا امام احمد رضا کی بارگاہ میں, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں, اعلیٰ حضرت کے پاس لے جا کر کہیں گے حضور یہ آپ کے غلام ہیں, یہ مسلک کا نعرہ لگاتے تھے, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے تھے. میرا کام ہے آپ تک پہنچانا. اعلیٰ حضرت ہمیں سمیٹے ہوئے فرمائیں گے اے عاشقو آؤ, چلو ہم تمہیں ہند کے راجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز تک پہنچائیں. میرے خواجہ ہمیں سمیٹے ہوئے غوث اعظم تک پہنچائیں گے. ہمارے غوث اعظم تمام قادری فقیروں کو, ہم لوگوں کو دامن میں سمیٹے امام حسین تک پہنچائیں گے. آقا حسین شہید کربلا ہمیں دامن میں لیے علی مرتضیٰ تک پہنچائیں گے. مولا علی ہمیں سمیٹے ہوئے آقا مولا علی تک پہنچائیں گے, اور مولا علی ہمیں سمیٹے ہوئے رسول کے قدموں میں ڈال دیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ یہ سب حسینی ہیں, حسین کے دیوانے ہیں, یادگار منانے والے ہیں, سبیلے لگوانے والے ہیں, ذکر حسین کرنے والے ہیں. نبی فرمائیں گے آؤ میرے دامن میں چھپ جاؤ. پھر غلام مصطفیٰ کے دامن میں چھپ جائے گا. اب جب نبی کے دامن میں چھپ جائے گا تب عالم یہ ہوگا ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شفاعت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ حیدری. اللہ کی قسم آج شربت لگانے والوں, سبیلے پلوانے والوں, حسین کے نام نظریں دلانے والوں, گھبرانا نہیں. جب دنیا لطش لطش کہے گی حسین کہیں گے اے میرا غلام تم پیاسا ہے, چل نانا کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلا دو. اللہ کی قسم حسینی بن جاؤ, انشاءاللہ بیڑا پار. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی اشرف. دعوت خطاب دے رہا ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ میں خطاب کر سکوں. علامہ مفتی خورشید صاحب, علامہ زبیر صاحب قبلہ سب تشریف فرما ہے, بڑے بڑے علماء سب کو سننا ہے اور وقت بہت کم ہے, اور 9 بجے سے میری تقریر وہاں بھی ہونے والی ہے. ختم کر دوں کہ بولوں؟ ارے واہ, حسینی کو تو اسی میں مزہ ہے کہ موت بھی آئے تو ذکر حسین کرتے. سبحان اللہ. لاز کرو اپنے قسمت پہ, دامن کس کا ہے؟ حسین اعظم کا ہے. سبحان اللہ. میں یہاں آتا ہوں
میری طبیعت خود خوش ہو جاتی، کیونکہ جب حسینی مزاج اور حسینی رنگ ملتا ہے تو بولنے میں مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان لیکن کیا کروں، اگر بات چھیڑا تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ بہت دیر تک اور بڑی لمبی چوڑی تک علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کی محبتیں ہیں، ان کی اتنی محبتیں شفقتیں ہیں، ان کا کوئی پروگرام میرے بغیر نہیں ہوتا۔ نہیں بھائی میرے بھائیوں، آقا حسین کی یادگار مناؤ، ان کے یاد میں جلسہ سجاؤ اور نعرہ لگا کر بتا دو کہ جب تک حسینی زندہ ہے تب تک یزیدی کی نہیں چلے گی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، علماء اہل سنت، حضور مظہر اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور سنو، حسین کے نعرہ لگانے والے بہت ہیں، کم نہیں ہیں، اپنے بھی لگاتے ہیں، غیر بھی لگاتے ہیں، مگر ہمیں ناز اس بات پر ہے کہ نہ ہم سے صحابہ چھوٹے، نہ ہم سے اہل بیت چھوٹے۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن تو دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم ہیں کون، ہمارے چہرے کا رنگ بتا دیتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، حسینی غلام ہے، یہ حسین کا دیوانہ ہے۔ اے میرے بھائیوں، اپنے قسمت پہ ناز کرو، ہم سنی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے ہیں، نہ صحابہ چھوٹے نہ اہل بیت چھوٹے۔ یہی تو ہمیں ہونا چاہیے کہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ جس نے اہل بیت کو چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا، صحابہ کو صرف مانا، وہ بھی گیا، اور جس نے اہل بیت کو صرف مانا، صحابہ کو چھوڑا، وہ بھی گیا، اور تو صحابہ کو مانا، اہل بیت کو چھوڑا، وہ بھی گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ رضا نے ہمیں لکھ کر دے دیا، نہ صحابہ چھوڑو نہ اہل بیت چھوڑو، ہاتھ میں دامن، ایک طرف صحابہ کو ہو اور ایک طرف اہل بیت کا۔ اللہ کی قسم پھر عالم یہ ہوگا جب حشر میں اٹھو گے، ایک طرف اہل بیت ہوں گے، ایک طرف صحابہ کی مقدس جماعت ہو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور یہی ہمارے عقیدے کی پہچان ہے۔ لہذا کسی کے بہکاوے میں نہ آنا کہ اہل بیت کا نعرہ لگاؤ تو صحابہ کو گالیاں دو۔ بہت پیدا ہو گئے ہیں، اور معاذ اللہ جو کہتے ہیں انہیں نہ مانو، انہیں نہ مانو۔ ارے نادان، تجھے مانا ہے؟ تو نے کیا دیکھا ہے؟ صحابہ نے تو حسین کو دیکھا ہے، حسین کو دیکھا ہے۔ صحابہ سے بہتر کون؟ آئی بات تو سناؤں میں آپ کو، حضرت سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں، اور ان کے علاوہ کئی راوی ہیں جو بیان فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ میں بھی ایک روایت ہے جس کے راوی دوسرے ہیں، مگر سننا، بس ایک بات بیان کرو، تقریر ختم۔ حسین سے پیار تو نبی کرتے تھے، سبحان اللہ، اور جان تو کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریب کھانے پر آپ کی دعوت ہے۔ آقا نے قبول فرما لیا، اختصار سے سنو، آقا نے قبول فرما لیا۔ سرکار سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ تنہا نہ تشریف لے چلیں، اپنے ساتھ حسین اعظم کو بھی لے لیں، سبحان اللہ، شہزادے کو بھی لے لیں، حسین کو بھی لے لیں۔ آقا نے فرمایا این الحسین، حسین ہے کہا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ تو بچوں کے ساتھ باہر ہیں۔ آقا نے فرمایا چلو، رسول چلے باہر تشریف لائے۔ آقا حسین کا بچپنا ہے، رسول پاک نے باہوں کو پھیلا دیا، واہ کیا پیار کا انداز ہے۔ آقا حسین اعظم سے نبی فرماتے ہیں شہزادے آؤ، شہزادے آؤ، چلو دعوت میں چلتے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں یفر الغلام ہاں ہونا من ہاں ہونا، تو شہزادے
کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے, کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے جنت کے حوریں بھی قربان ہیں, فرشتے بھی قربان ہیں. آج مصطفیٰ کریم باہوں کو پھیلائے, دست پاک کو پھیلائے, حسین سے فرما رہے حسین آؤ چلو, اور حسین کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. اتنے میں آقا آگے بڑھے, حسین کو پکڑا, ایک ہاتھ دست پاک سر پہ رکھا اور ایک دست پاک حسین کے داڑھی پہ رکھا, اور پکڑ کے آقا نے حسین کے لبھائے ناز کو چوم لیا اور اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہتے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر اور اس سے محبت فرما جو ان سے محبت کرے. پتا چلا حسین سے محبت کرنا یہ مدینے والے کی سنت ہے, یہ رسول کی سنت ہے. ہم سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں, ہمارے سینوں میں آقا حسین کی محبت موجود ہے. حضرات لہذا مر جاؤ لیکن حسین کی محبت دل سے نکلنے نہ پائے, حسین کا دامن پکڑے رہنا. خدا کی قسم ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ بخش پا سکے, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہمیں جنت دلا پائے, مگر سہارا کربلا کے تاجدار کا ہے, سہارا مدینے والے کا ہے. نبی آلے نبی کا صدقہ ملے گا تو بنا پار ہو جائے گا. اب وقت زیادہ ہو گیا, میں معذرت کے ساتھ جا رہا, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہر سال آتا ہوں, پھر آؤں گا انشاءاللہ, پھر آؤں گا, اور جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ ذکر حسین ایسے کرتا رہوں گا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے, اے مولا جتنے حسینی کھڑے ہیں اے اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے, ہم سب کو حسین کا صدقہ دے دے, ان کے جوان شہزادوں کی شہادت کا صدقہ عطا فرما. اے مولا آئے ہیں ہم لوگ خالی جھولی لے کر, اے مولا جائیں تو جھولیاں ہماری حسین کی خیرات سے بھر دینا. مولا سب کی جھولیوں میں اہل بیت کا صدقہ عطا فرما. میرے بولنے میں جو غلطی ہو اللہ اسے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حسینی یاد سے ایک